بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 313 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس التفریعات فی انواع المقر به کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَدِرْهَمٌ سے لے کر لِانطِلَاقِ الاسم علی الکل عرفا تک ہوگی۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ كُلُّهَا دَرَاهِم، اور اگر کہا کہ اس کے لیے میرے ذمے 100 اور درہم ہے تو اسے سارے کے سارے دراہم لازم ہوں گے۔ وَلَوْ قَالَ لَهُ مِئَةٌ وَثَوْبٌ لَزِمَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، اور اگر کہا کہ اس کے لیے میرا ذمے 100 اور کپڑا ہے تو اسے ایک کپڑا لازم ہوگا۔ وَالْمَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِ الْمِئَةِ إِلَيْهِ، اور 100 کی تفسیر میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْأَوَّلِ، اور پہلی صورت میں بھی قیاس یہی ہے۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ تعالی، اور اسی پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے قول فرمایا ہے۔ لِأَنَّ الْمِئَةَ مُبْهَمَةٌ وَالدِّرْهَمَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهَا بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ، اس لیے کہ 100 مبہم ہے اور درہم اس پر معطوف کیا گیا ہے واو عاطفہ کے ساتھ۔ لا تفسیر لها، نہ کہ اس کے لیے تفسیر ہے۔ فبقیت المئۃ علی ابہامها، لہذا 100 اپنے ابہام پر باقی رہا۔ کما فی الفصل الثانی، جیسا کہ دوسری فصل میں۔ وجہ الاستحسانی وهو الفرق، اور وجہ استحسان یہ ہے اور وہ دونوں میں فرق ہے۔ انہم استثقلوا تکرار الدرہم فی کل عدد، کہ انہوں نے ہر عدد میں تکرار کے درہم کو بھاری سمجھا۔ واکتفوا بذکرہ عقیب العددین، اور 2 عددوں کے بعد اس کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا۔ وهذا فيما يكثر استعماله، وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه، وذلك في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون، اور یہ بات ان چیزوں میں ہے کہ جن کا استعمال بکثرت ہو، اور استعمال کی کثرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اسباب کی کثرت کی وجہ سے وجوب بکثرت ہو، اور یہ دراہم، دنانیر، مکیل اور موزونی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اما الثياب وما لا يكال ولا يوزن، اور جہاں تک کپڑوں کی بات ہے اور وہ چیز کے جو مکیل اور موزونی نہ ہو تو ان کا وجوب بکثرت نہیں ہوتا۔ فبقي على الحقیقت، لہذا اپنی حقیقت پر باقی رہیں۔ وكذا اذا قال، اور اسی طرح اگر یہ کہا کہ علی مئۃ وثوبان لما بینا، کہ میرے ذمے 100 اور 2 کپڑے ہیں، اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ قال وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَدِرْهَمٌ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کے لیے اقرار کیا اور یہ کہا کہ لہو علی مئۃ ودرہم، کہ اس کا میرے ذمے 100 اور درہم ہے، تو ابھی اس پر سارے کے سارے درہم واجب ہوں گے، یعنی وہ 101 درہم ادا کرے گا۔ وَلَوْ قَالَ لَهُ مِئَةٌ وَثَوْبٌ، اور اگر یہ کہا کہ 100 اور کپڑا ہے تو اسے صرف ایک کپڑا لازم ہوگا، اور 100 میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ 100 سے آپ کی کیا مراد ہے۔ پہلے مسئلہ میں 2 جہات ہے، ایک جہت قیاس ہے اور ایک جہت استحسان ہے۔ پہلے جو بیان کیا گیا کہ اس کے ذمے 101 درہم واجب ہوں گے، یہ جہت استحسان ہے، اور جہت قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر 1 درہم واجب ہو اور 100 کی تفسیر میں اس کی طرح رجوع کیا جائے، جیسا کہ دوسرے مسئلہ میں ہے۔ اور اسی پر امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی نے اخذ فرمایا ہے۔ لِأَنَّ الْمِئَةَ مُبْهَمَةٌ، یہ وجہ قیاس ہے جو کہ امام شافعی اور حنابلہ رحمہم اللہ تعالی کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لہو علی مئۃ ودرہم میں 100 کا جو لفظ ہے وہ مبہم ہے، کہ 100 کیا ہے، اور درہم کا جو لفظ ہے یہ معطوف ہے، واو عاطفہ کے ذریعے اس کو 100 کے اوپر عطف کیا گیا ہے، نہ کہ یہ تفسیر کے لیے ہے۔ لہذا جب واو عاطفہ ہے، درہم معطوف ہے، تو 100 اپنے ابہام پر باقی رہا۔ اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوگی، اور تفسیر میں قائل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کما فی الفصل الثانی، جیسے کہ دوسری فصل میں، کہ ایک تو اس کے ذمے کپڑا واجب ہو جاتا ہے
اور 100 کی تفسیر میں مقر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ وجہ الاستحسان، یہاں سے استحسان کی دلیل ذکر کر رہے ہیں جو کہ دونوں مسئلوں کے مابین فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوپر لہو علیہ مئۃ و درہم جو کہا گیا ہے تو اس سے سارے کے سارے درہم مراد ہے، لیکن صرف ایک دفعہ درہم کہا ہے اس لیے کہ بار بار درہم کہنا یہ ثقیل ہوتا ہے، یعنی یہ کہنا لہو علیہ مئۃ درہم و درہم، تو ایک درہم کو حذف کر کے صرف دوسری درہم پر اکتفا کیا ہے جو کہ 100 کے لیے تفسیر ہے۔ وَهَذَا فِيمَا يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُ، اور استثقال کا یہ مسئلہ ان چیزوں میں پیش آتا ہے کہ جن کا استعمال بکثرت ہوتا ہے، اور کثرت استعمال اس وقت متحقق ہوتا ہے کہ جن اشیاء میں کثرت اسباب کی وجہ سے کثرت وجوب متحقق ہو، یعنی بار بار اسباب جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور بار بار اسباب استعمال ہونے کی وجہ سے بار بار وہ ذمہ میں واجب ہوتی ہیں، اور وہ دراہم دنانیر مکیل اور موزونی ہے کہ ان کا استعمال بکثرت ہے، ان کے اسباب بکثرت استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ بکثرت ذمہ میں ثابت ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بار بار ان کو ذکر کرنا، زبان پر لانا ثقیل ہوتا ہے، اس وجہ سے صرف آخر میں ایک دفعہ ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اما الثياب وما لا يكال ولا يوزن، اور جہاں تک کپڑے اور غیر مکیل اور موزونی اشیاء کی بات ہے تو ان کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہے، لہٰذا لہو مئۃ و ثوب مئۃ کے لیے تفسیر نہیں ہوگا، بلکہ ایک کپڑا واجب ہوگا اور مئہ اپنے حقیقت پر باقی رہے گا، اور اس کی تفسیر میں مقر کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ عَلَيَّ مِئَةٌ وَثَوْبَانِ لِمَا بَيَّنَّا، اور اسی طرح اگر مقر نے یہ کہا کہ میرے ذمے 100 اور 2 کپڑے ہیں تو بھی یہی تفصیل ہے کہ 2 کپڑے واجب ہوں گے، اور مئہ کی تفسیر میں اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، لما بینا اسی دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بخلاف ما اذا قال مئۃ وثلاثۃ اثواب، برخلاف اس صورت کے کہ جب مقر یہ کہیں کہ مئۃ وثلاثۃ اثواب، اس صورت میں تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہی فرماتے ہیں کہ 3 کپڑے واجب ہوں گے اور مئہ کی تفسیر میں مقر کی طرف رجوع کیا جائے گا، لیکن احناف کے ہاں 103 کپڑے واجب ہوں گے، اس لیے کہ مقر نے 2 مبہم عدد ذکر کیے، ایک مئہ اور ایک ثلاثہ، اور پھر بغیر حرف عطف کے ان کے بعد اسواب کا لفظ استعمال کیا، تو یہ اسواب کا لفظ دونوں مبہم اعداد کے لیے تفسیر ہوگا، اور یہ دونوں کی طرف منصرف ہوگا کیونکہ دونوں کو تفسیر کی ضرورت ہے۔ تو مئہ و ثلاثہ دونوں کو جمع کیا تو 103 بنا، تو مقر کے ذمے 103 کپڑے لازم کیے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، قال ومن اقر بتمر فی قوسرۃ لزمہ التمر والقوسرہ، اور اگر کسی نے ٹوکری میں کھجور پر اقرار کیا تو اسے ٹوکری اور کھجور دونوں لازم ہوں گے۔ وفسرہ فی الاصل بقولہ غصبت تمرا فی قوسرۃ، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے کتاب المبسوط میں اپنے اس قول سے اس مسئلہ کی تفسیر کی ہے کہ میں نے ٹوکری میں اس سے کھجور غصب کیے ہیں۔ ووجہہ ان القوسرۃ وعاء لہ وظرف لہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ٹوکری اس کے لیے برتن اور ظرف ہے۔ وغصب الشیء وہو مظروف لا يتحقق بدون الظرف، اور کسی چیز کو اس حال میں غصب کرنا کہ وہ برتن میں ہو تو بغیر برتن کے متحقق نہیں ہو سکتا، فیلزمانہ، لہذا دونوں غاصب کو لازم ہوں گے۔ وقد الطعام فی السفینۃ والحنطۃ فی الجوالق، اور یہی حکم کشتی میں اناج کا ہے اور بوریوں میں گندم کا۔ بخلاف ما اذا قال غصبت تمرا من قوسرۃ، برخلاف اس کے کہ جب وہ یہ کہیں کہ میں نے ٹوکری سے کھجوریں غصب کی ہے، لأن کلمۃ من للانتزاع، اس لیے کہ من کا کلمہ چھیننے کے لیے ہے، فیکون اقرارا بغصب المنزوع، لہذا یہ چھینی ہوئی چیز کے غصب پر اقرار ہوگا۔ قال ومن اقر بتمر فی قوسرۃ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کے لیے تھیلے میں کھجوروں کا اقرار کیا، اور اس مسئلے کو امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب المبسوط میں ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا
کہ میں نے فلاں سے تھیلے میں کھجوریں غصب کی ہیں، تو مقر پر کھجور اور تھیلا دونوں لازم ہوں گے۔ ووجهه ان القصرة وعاء له، یہاں سے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ تھیلا وہ کھجور کے لیے ظرف اور برتن ہے، اور کھجور اس میں مظروف ہے، تو مظروف کو ظرف کے بغیر چھیننا متحقق نہیں ہوتا، لہذا مقر بالغصب پر کھجور اور تھیلا دونوں لازم ہوں گے۔ وَكَذَا الطَّعَامُ فِي السَّفِينَةِ وَالْحِنطَةُ فِي الْجُوَالِقِ، اور اسی طرح اگر کسی نے اقرار کیا کہ فلاں شخص سے میں نے کشتی میں یا بوریوں میں غلہ اور گندم غصب کی ہے، تو بھی اسے ظرف اور مظروف دونوں لازم ہوں گے، یعنی کشتی اور بوریوں سمیت گندم اسے لازم ہوگا۔ بخلاف ما اذا قال غصبت تمرا من قوسرہ، اور اگر مقر نے ان الفاظ میں اقرار کیا کہ میں نے تھیلے سے کھجوریں غصب کی ہیں، تو من چونکہ اخراج اور انتزاع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ نکالی ہوئی چیز کے غصب ہونے پر اقرار ہوگا، یعنی اس تھیلے سے جو چیز نکالی ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے کھجور ہے، چاہے کوئی اور چیز ہے، تو اس کے غصب کرنے پر اقرار ہے، لہذا صرف وہ نکالی ہوئی چیز اس کو لازم ہوگی، برتن لازم نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن اقر بدابۃ فی اسطبل لزمتہ الدابۃ خاصۃ، اور اگر کسی نے اسطبل میں دابہ کا اقرار کیا تو اسے خاص طور پر صرف دابہ لازم ہوگا، لأن الاسطبل غیر مضمون بالغصب عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، اس لیے کہ اسطبل شیخین کے نزدیک غصب کی وجہ سے مضمون نہیں ہے، وعلی قیاس قول محمد رحمہ اللہ تعالی یضمنہما، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے قول کے قیاس کے مطابق دونوں مضمون ہوں گے۔ ومثلہ الطعام فی البیت، اور یہی اختلاف ہے گھر میں طعام کی۔ قال ومن اقر لغیرہ بخاتم لزمہ الحلقۃ والفص لأن اسم الخاتم یشمل الکل، اگر کسی نے دوسرے کے لیے انگوٹھی کا اقرار کیا تو اسے حلقہ اور نگینہ دونوں لازم ہوں گے، لأن اسم الخاتم یشمل الکل، اس لیے کہ انگوٹھی کا نام ان سب کو شامل ہے۔ قال ومن اقر له بسیف فلہ النسل والجفن والحمائل، اور اگر کسی کے لیے دوسرے نے تلوار کا اقرار کیا تو اس کے لیے دھار، دستہ اور لٹکانے کا تسمہ ہوگا، لأن الاسم ينطوي على الكل، اس لیے کہ تلوار کا نام ان سب پر مشتمل ہوتا ہے۔ قال ومن اقر بحجلة فله العیدان والکسوہ، اور اگر کسی نے حجلہ کا اقرار کیا تو اس کے لیے 2 لکڑیاں اور چادر ہوگی، لانطلاق الاسم على الكل عرفاً ان سب پر حجلہ کے اسم کے اطلاق ہونے کی وجہ سے۔ قال ومن اقر بدابۃ فی اسطبل، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے بات آپ ذہن میں رکھیں کہ شیخین کے نزدیک غیر منقولی چیز کو غصب کرنا غیر مضمون ہے، یعنی اس کے غصب سے زمان نہیں آتا، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں مضمون ہے۔ تب ایک شخص نے اسطبل میں جانور کے غصب کا اقرار کیا تو شیخین کے نزدیک اسے صرف وہ جانور لازم ہوگا، اسطبل کا زمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ غیر منقولی چیز ہے، اور غیر منقولی چیز کو غصب کرنا شیخین کے نزدیک غیر مضمون ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق وہ بھی مضمون ہوگا، اس لیے کہ ان کے ہاں اسطبل اگرچہ غیر منقولی ہے لیکن غیر منقولی چیز بھی غصب کی وجہ سے ان کے ہاں مضمون ہے، اور یہی اختلاف طعام فی البیت میں بھی ہے کہ شیخین کے نزدیک صرف طعام لازم ہوگا اور گھر کا زمان نہیں آئے گا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں بیت کا زمان بھی آئے گا۔ قال ومن اقر لغیرہ بخاتم، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کے لیے کسی چیز کا اقرار کیا تو عرفاً اس چیز کا جس پر اطلاق ہوتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں مقر لہو کے لیے لازم ہوں گی۔ مثلا ایک شخص نے کسی کے لیے خاتم یعنی انگوٹھی کا اقرار کیا تو ابھی مقر کو انگوٹھی کا جو حلقہ ہوتا ہے اور ساتھ نگینہ یہ دونوں لازم ہوں گے، اس لیے کہ خاتم کا لفظ حلقہ اور نگینہ دونوں کو شامل ہے۔ قال ومن اقر له بسیف، اسی طرح کسی نے دوسرے کے لیے تلوار کا اقرار کیا تو مقر لہو کو پھل اور اسی طرح نیام اور لٹکانے کا جو تسمہ ہوتا ہے
یہ ساری کی ساری لازم ہوں گی، اس لیے کہ سیف کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے۔ قال ومن اقر بحجلۃ، اور اگر کسی نے دوسرے کے لیے حجلہ یعنی وہ کمرہ کہ جو دلہے کے لیے سجایا جاتا ہے اس کا اقرار کیا، تو ابھی اسے دو لکڑیاں اور جو چادریں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری لازم ہوں گی، اس لیے کہ حجلہ کا اطلاق عرفاً لکڑیوں اور چادروں سب پر ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔